الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سارے ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اسلامک کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس کلاس میں ہم اور آپ نبوت کے حوالے سے پڑھیں گے کہ نبوت سے مراد کیا ہے، نبی کون ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے اور انبیاء کی خصوصیات کیا ہیں، ہمیں نبی کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وہ کچھ سوالات ہیں جب ہم نبوت کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ علماء کلام فرماتے ہیں کہ نبی یا نبوت وہ منصب الہی ہے جس کے لیے خدا اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے تاکہ وہ خدا کے پیام کو بندگان خدا تک پہنچا سکے اور جس کے ذریعے خدا کے بندے ہدایت اور کمال اور سعادت کی راہیں طے کر سکیں۔ علم کلام میں نبوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ، جنرل اینڈ اسپیشل پروفیٹہوڈ۔ نبوت عامہ سے مراد کیا ہے؟ جنرل پروفیٹہوڈ سے مراد یہ ہے کہ جس میں وہ تمام مسائل جو سارے انبیاء سے مربوط ہیں اس میں بحث کی جاتی ہے، اور نبوت خاصہ اسپیشل پروفیٹہوڈ سے مراد یہ ہے کہ جو مسائل خاص نبی سے، اس کے زمانے سے اور اس کی امت سے مخصوص ہے اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اب جب ہم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو کچھ کلمات ہم سے روبرو ہوتے ہیں، جیسے رسول، نبی، رسالت، نبوت اور خاتمیت۔ ان سے مراد کیا ہے؟ رسول کون ہے اور نبی کون ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت سے علماء نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ میں علامہ فیض کاشانی کا آپ لوگوں کی خدمت میں نظریہ پیش کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی وہ ہے جن پر وحی ہوتی ہے تاکہ وہ خود عمل کریں، اور رسول وہ ہے جن پر وحی ہوتی ہے تاکہ وہ خود بھی عمل کریں اور اس کی تبلیغ بھی کریں۔ اس بنا پر ہمارے پاس 1,24,000 پیغمبر ہیں، جن میں سے 313 رسول ہیں اور 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اولو العزم پیغمبر ان انبیاء کو کہا جاتا ہے یا ان پیغمبروں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس جدید جو صاحب دین ہیں اور صاحب شریعت ہے، جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد پر ختم ہوا۔ اس حوالے سے اگر ہم اور آپ سے کوئی پوچھے کہ انبیاء یہ عظیم منصب کے لیے چنے گئے ہیں تو ان کے بعثت کا مقصد کیا ہے، ان کو خدا نے کیوں بھیجا، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ بعثت انبیاء کا مقصد پہلا یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے، دوسرا مقصد لوگوں کو تعلیم اور تربیت، لوگوں کو تزکیہ نفس اور تقوی کی طرف دعوت دینا ہے، تیسرا مقصد یہ ہے کہ جامعہ اور معاشرے میں عدالت کو قائم کرنا ہے، چوتھا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قیامت کی طرف دعوت دینا ہے، اور پانچواں مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر اتمام حجت کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی ضدی اور ہر درم انسان یہ کہے کہ خدا یا تو نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، کسی رسول کو نہیں بھیجا، اس لیے میں گمراہ ہوا، اس بنا پر خدا اتمام حجت کر رہا ہے کہ تاکہ کسی کا عذر نہ رہ جائے کہ کل کوئی یہ کہے کہ کوئی نبی نہیں بھیجا تھا، کوئی امام نہیں بھیجا تھا۔ یہ مقصد انبیاء ہے۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم اور آپ انبیاء کو پہچانیں کہ وہ انبیاء کون ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں۔ اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں ان کی خصوصیات یہ ہے کہ ان پر پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ علم غیب کا مالک ہوتے ہیں، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معجزہ دکھانے کے قدرت رکھتے ہیں۔ معصوم ہوتے ہیں یعنی کیا؟ معصوم ہوتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے، وہ خطا نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے۔ کس چیز سے گناہ معصوم ہیں؟ معصوم ہیں کہ وہ کفر و شرک سے معصوم ہیں، معصوم ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے وحی لینے میں معصوم ہے، وحی کی حفاظت میں معصوم ہے، وحی کو لوگوں تک پہنچانے میں معصوم ہے، معصوم ہے احکام شرعی پر عمل کرنے میں، معصوم ہے احکام شرعی کو تشخیص دینے میں، معصوم ہے روزہ مرہ کے کاموں میں۔ یہ ہے انبیاء علیہم السلام۔ لہٰذا یہ نبوت کے خاص ٹاپک ہے جس کو میں نے بہت ہی اختصار میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس پر مفصل طریقے سے پڑھیں گے اور
علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، التماس ہے دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔